بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. میں آپ سب کا المنا اسلامک سینٹر کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آج ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے استقامہ، یعنی دین کی استقامت. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں ہمارے معزز شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جمعے کی دن جو خیر برکت کا دن ہے، وہ بھی خاص طور سے عصر تا مغرب جو جمعے کی دن کہا جاتا ہے، سب سے خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے پورے 24 گھنٹے میں. اس خیر و برکت کے وقت میں ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اکٹھا ہونے، جمع ہونے اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم اور آپ شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو خیر و برکت کی مجلس بنائے اور ہمارے اور آپ کی بیٹھک کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تھوڑا قریب ہوتا ہے. اچھا اچھا انشاءاللہ. آپ کو ٹھیک ہے. ہاتھ میں کر سکتے ہیں. اور آج کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، وہ استقامت ہے. استقامت یہ ہمارے فرائض دین میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہم سب کو استقامت کا حکم دیا، اور مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں استقامت پر قائم رہنے اور اس کا استقامت استعمال کرنے کا ہمیں حکم تاکید کی ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. تو آج انشاءاللہ استقامت ہی پر اختصاراً کچھ گفتگو ہوگی. ہمیں یاد تو نہیں تھا، لیکن غالباً آج سے سالوں قبل بڑا تفصیلی درس پورا ایک ورکشاپ کی شکل میں استقامت پر ہوا ہے. ہمیں بھی راستے میں ایک صاحب ہمارے ساتھی آ رہے تھے، انہوں نے ان نوٹس دیکھ لایا، تب مجھے پتہ چلا کہ ہاں اس پر پروگرام ہو چکا ہے. ہمیں صرف اتنا یاد تھا کہ آج سے تقریباً 8 سال قبل آل برطانیہ جو کانفرنس تھی، تو اس کانفرنس کے موقع پر جامعہ محمدی لندن کے اندر استقامت پر ہمیں کچھ کہنے کا موقع ملا تھا. تو وہ استقامت اس وقت موضوع ان لوگوں کو بہت بڑا پسند پڑا، اور اس کو فوراً انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور پھر اس کو نشر کیا گیا. ہو سکتا ہے کہیں یوٹیوب پر ہو، میرے دل و دماغ میں نہیں کیا چیزیں میں نہیں کہی تھی، لیکن اس وقت تمام علماء نے بہت اس کو سراہا اور اس کو بہت پسند کیا. استقامت دوستو، آج اس مختصر سے مجلس میں استقامت کا مطلب، معنی، مفہوم، اس کے تقاضے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور استقامت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ صحیح مسلم، یعنی یوں سمجھیں کہ صحیح بخاری کے علاوہ تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آئے
انہوں نے ایک ہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دین کی، اسلام کی ایک ایسی بات مجھے عطا کریں، ایسی بات مجھے بتائیں کہ یدخلنی الجنہ، وہی ایک بات ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا سفیان قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تمام شراح حدیث کہتے جوامع الکلم میں سے ہے، قل ربی اللہ، تم کہو، اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس اسی پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کو دوستو استقامت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں استقامت کا معنی مختلف انداز میں بیان کیا۔ کائنات کی سب سے بڑی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو انبیاء کے بعد کہا جاتا ہے بعد الانبیاء افضل البشر۔ آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے انبیاء کے علاوہ، سب سے اونچا مقام مرتبہ اللہ نے ابو بکر صدیق کا رکھا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ انہوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہا استقامت کا مطلب ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو لا تشرک بہ شیئا، گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، لیکن پھر دوبارہ توحید نہیں چھوڑنا، شرک نہیں اپنانا۔ اور الحمدللہ ہمارے اسلاف نے کر کے دکھا دیا۔ سنا ہوگا آپ حضرات نے، امام ابن حبان اور بہت سارے اہل علم نقل کیا، ایک صحابی ہیں، صحابی نہیں ہے، مخضرم ان کو صحابی نہیں ہے، تابعی کہ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، یعنی تمام تابعین میں سب سے خیر و برکت والے سید التابعین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے استقامت، صدیق اکبر نے جو استقامت کا مطلب بتلایا کہ اللہ جب تم نے اللہ کو مان لا تشرک بہ شیئا، اللہ کو اپنا رب، خالق، مالک سمجھ لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، گردن کٹ جائے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے لا تشرک باللہ اوصانی خلیلی بتسع۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ہمارے خلیل نے ہم کو 9 باتوں کی تلقین کی، یا بعض روایت بعشر کلمات 10 باتوں کی تلقین کی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت۔ اے معاذ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان نصیب کر دیا ہے، توحید نصیب کر دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں۔ لا تشرک باللہ شیئا، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، گرچہ تمہیں کاٹ کر کے بوٹیاں بنا دیا جائے، آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، لیکن اپنی توحید کو خراب نہیں کرنا شرک کر کے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف نے قائم کر دیا۔ کہا جاتا ہے ایک تابعی ہیں جس کو میں نے کہا سید التابعین کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن صعب، لیکن مشہور ہے ابو مسلم خولانی سے۔ امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں اب بہت سارے اہل علم نقل کیا کہ اسود عنسی ایک یمن میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے ایمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ ایک عرصے کے بعد اس نے کہا اللہ نے ہمارے اوپر وحی نازل کی ہے، میں نبی بن گیا ہوں، اور اپنی نبوت کا اس ظالم نے اعلان کر دیا۔ جب نبوت کا اس نے اعلان کر دیا تو سب لوگوں نے انکار کیا کہ نبی تو مدینے میں پیدا ہوئے، تم کہاں آ گئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہجرت کر گئے، تم کہاں سے آ گئے؟ کہا نہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد اللہ نے اس علاقے کا ہمیں نبی بنا دیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایمان لا لیے اس پر، بڑا سا حلقہ بن گیا اس کا، لا الہ الا اللہ اسود عنسی رسول اللہ، یہ کلمہ بن گیا۔ اس اسنا میں نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے مدینے میں، اور وہ یمن میں رہتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام انتقال کر گئے تو اس کو اور ایک موقع مل گیا اپنی رسالت و نبوت کے اعلان کرنے کا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، لا الہ الا اللہ اسود عنسی رسول اللہ۔
یہ کلمہ پڑھانے لگا. آخر کار ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مخالفت پر اتر آئے, ڈٹ گئے, تو کذاب ہے, ہم تجھے تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے. آخر میں اس نے ان کو گرفتار کروایا. گرفتار کروانے کے بعد بیٹھایا سامنے, بڑے بڑے اس کے صحابہ تھے, جھوٹے صحابہ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ. ادھر تلوار رکھی, ادھر جلاد کھڑے, تلوار سر پر کھڑی ہے. بھرے مجمع میں کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ. ابو مسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اتشہد انی رسول اللہ, میری رسالت کا اقرار کرتا ہے. کہتے ما اسمع, میں نہیں سنتا. تو کیا بکواس کر, میں سنائی نہیں پڑتا. اور زور سے کہا اتشہد انی رسول اللہ. ما اسمع, تم کیا بکواس کرو, مجھے سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہے. اللہ اکبر, ذرا سوچیں, استقامت. پھر کہا اور زور سے اتشہد انی رسول اللہ. کہا ما اسمع, میں نہیں سن پاتا. کہا کہ اچھا ساری باتیں سن رہے, یہی نہیں سن سکتا. تو کسی نے کہا اچھا اسے پڑھوائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ. کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ. کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین. اس طرح سے کہا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ مکاری کا راز سن رہا ہے لیکن آپ کی رسالت کا انکار نہیں کرتا. تو کہتا ہے میں بہرا ہو گیا ہوں, کیا سزا دی جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے. اگر آپ کو رسول نہیں مانتا تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے. تیار ہو گیا, ہاتھ پار باندھو اور لے جا کر اس کو کہیں جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ, جہاں پڑا رہے. لیکن کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا حضرت جب آپ کے سامنے آپ کی مخالفت کر رہا ہے, آپ نے زندہ چھوڑ دیا, کہیں چلا گیا تو پوری دنیا کو آپ کے خلاف کھڑا کر دے گا, آپ کو قذاب کہیں گے. کافر کیا کریں. کہا بہتر ہے کہ آگ جلائیں, اس کو آگ میں ڈال دیں. اللہ اکبر. یہ تاریخ اسلام کا استقامت کا ایک بہترین واقعہ کہ اللہ سبحانہ لا تشرک باللہ. استقامت یہ ہے کہ اگر تو ایمان لا لیا تو اب گردن کٹ جائے, آگ میں جلا دیا جائے, بوٹیاں بوٹیاں کر دیا جائے, لیکن خبردار شرک نہیں کرنا. آگ جلائی اور ان کو آگ میں پھینک دیا. آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ایمان ہونا چاہیے. جیسے آگ میں ڈالا ان کا کپڑا بھی نہیں جلا, نہ کپڑا جلا نہ بال جلے, جیسے بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر, سنت ابراہیمی. آخر کار نکالے گئے تو کہا جیل میں ڈالو. تو لوگوں نے کہا جیل میں ڈالو تو وہاں فساد پھیلائے گا, ایسا کرو سب سے بہتر ہے اس کو ملک بدر بھگا دو. اس اسنا میں نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اب کہاں جائیں بیچارے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ان کا 10واں حصہ بھی استقامت نصیب فرماتے, بیڑا غضب کا پار ہو جائے قبر سے حشر تک. لیکن آج تو بچہ نہ ہو تو سب سے پہلے کالے دھاگ کا تعویذ آ جائے گی. ہندوستان یا پاکستان دنیا میں جو بھی درگاہ ہوگی چاہے ننگ دھڑنگ ملنگی کی ہو, وہاں پہنچ جائے گا آدمی کہ نہیں یہاں آنے سے اولاد مل جاتی. وہ بدبخت اولاد دیتا تو مرتا کیوں, کم وقت ہو. مرا اسی لیے کہ اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا. سمجھ گئے نا. فوری طور پر وہ نکال دیا. بیچارے کہاں جائیں. سوچا کہ چلو مدینہ جاتے ہیں, اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں گے. ابھی ان کو پتا رہی کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے. بیچارے چلے. نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. آئے صدیق اکبر کا دور خلافت. پوچھتے ہوئے بھٹکتے ہوئے پہنچے, بے یار و مددگار, بے سامان. اور مدینے میں یہ عام ہو گیا تھا کہ اس نے جو ہے آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا. اللہ اکبر.
آئے صدیق اکبر مجلس جمی ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف ابو بکر عمر, ایک طرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک شخص آیا, سامان 2-4 جوڑے کپڑے جوتے مسجد کے کنارے رکھا اور آ کر کے تحیۃ المسجد پڑھنے لگا مسجد نبوی میں. کسی کو پتہ نہیں یہ کون ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک نیا انسان نظر آ رہا ہے آج, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. اہل مدینہ کو سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ ختم ہو گیا, جنازہ پڑھ لیا گیا, ختم, قبر میں ہے, جلا دیا گیا. عمر ابن الخطاب نیا آدمی دیکھ کر کے پتہ نہیں کہاں سے مسافر آیا ہے, بھوکا ہوگا, پیاسا ہوگا, چلو آگے بڑھو. آگے گئے, پوچھا من انت, تم کون ہو؟ کہا انا عبداللہ ابن الثواب. کہا کون؟ کہا میری کنیت ابو مسلم خولانی ہے. کہا من این انت, کہاں کے تم ہو؟ کہا یمن کے رہنے والے ہیں. جیسے اس نے یمن کا نام لیا عمر بن الخطاب روتے ہوئے بڑھے, اچھا بتاؤ میرا بھائی ابو مسلم جس کو شیطان اسود انسی نے آگ میں جلا دیا, تم نے اس کی جنازہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اس کے جنازے میں شریک تھے تم؟ کہا اللہ انا ابو مسلم. کہا تم ابو مسلم خولانی ہو تو کس کو جلایا ہے؟ کہا مجھے کو آگ میں ڈالا تھا, لیکن آگ نے مجھے جلایا نہیں, ہمارے رب نے ہم کو بچا لیا, جس رب نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, مارے خوشی کو عمر خطاب رو پڑے اور چمٹ گئے, لیے اور لے کر کے گئے, یا امیر المومنین ابو بکر خلیفۃ المسلمین. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے پہلے ایک ایسی انسان سے ملاقات کرا دیا جو توحید کے خاطر آگ میں ڈالا گیا, لیکن جس رب نے ابراہیم کو بچایا تھا کہ نمرودی سے, اسی نے اس امتی کو بھی بچا لیا ہے. عمر بن الخطاب میری بڑی خوش نصیبی کہ میں نے ایسے انسان کو دیکھا. صدیق اکبر اٹھے, گلے لگایا اور بیٹھایا, بتا رہا تھا دوستو ہمارے ایک دو نہیں ایسے بہت سارے واقع عبداللہ بن حذافہ سہمی وغیرہ کے بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ استقامت ضروری ہے. استقامت کہتے ہیں دوستو, صدیق اکبر نے کیا بتایا؟ الاستقامت, استقامت ہے کہ انسان کی گردن کٹ جائے, اپنے عقیدے توحید اور ایمان کو بچائے اور اپنے عقیدے میں شرک کی بو نہ آنے دے. دوستو یہ ہے عقیدہ استقامت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں صدیق اکبر کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام مرتبہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. جمعے کا دن ہے, خطبہ دینا شروع کیا اور موضوع اختیار کیا استقامت کا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدیق اکبر عمر بن الخطاب نے خطبہ شروع کیا اور استقامت دیتے ہوئے خطبہ روکا اور فرمایا لوگوں کو معلوم ہے تمہیں مسلمانوں استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں دوستو, آج مسلمان کہاں, آج تو معاملہ ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس, گلے جفائے ورفا نما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے, کسی بتکدے میں بیان کروں تو سرم بھی کہے ہری ہری. آج مسلمانوں کا کردار یہ ہے, ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک کالے دھاگے بندھے رہتے ہیں. کہاں گئی توحید ہماری, استقامت کہاں گئی؟ حضرت عمر ابن الخطاب خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تمہیں معلوم ہے استقامت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بیات بتائیے. کہا الاستقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اے استقاموا علی طاعت اللہ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ولم یرغبوا روغان الثعالب. کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ اس کے رسول کی بات پر ڈٹے رہتے ہیں,
वलम यरबगू रौगान अस्सारिक, कर्मा पढ़ लेने को लोमड़ी चाल नहीं इख्तियार करते। अल्लाह अकबर। यानी इस्तिकामत का मतलब लोमड़ी की चाल चलना, मक्कारी, अय्यारी, दगाबाजी। कहा जाता है लोमड़ी की चाल चलता है, मसल मशहूर है, यानी बड़ी मक्कार है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा माहौल उसी में रंगने की कोशिश कर देता है। वलम यरबगू रौगान अस्सालिब, लोमड़ी की चाल नहीं चलता, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा मुसलमान, सरासर मोम हो जा संग हो जा, आदमी पक्का मुसलमान बन जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ऐ लोगों, वो पूछा कि इस्तिकामत क्या है? कहा अल इस्तिकामत अला ताअतिल्लाह, इस्तिकामत है जब रब को तस्लीम कर लिया तो अपने आप को रब के हवाले कर दे, हमें वही करना है जब रब या उसका रसूल जो हुक्म देंगे, हमें अपनी कोई मनमानी नहीं करनी है। इसको कहा जाता है इस्तिकामत। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी इस्तिकामत की आयत हैं, सब आयत का बयान करना दुश्वार है। बड़ी अहम आयत इस्तिकामत की, जिसके अंदर दोनों चीज़ें बयान की हैं, इस्तिकामत और इस्तिकामत खराब कर देने वाली चीजें। उस सूरत हूद की आयत है, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ इन्नहु बिमा तअमलून बशीर वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ये दो आयत हैं, और यहां से जाने के बाद इन आयत का मुताला करना। ये दो आयतें हैं सूरह हूद के आखिर में। सूरह हूद में हजरत तमाम अंबिया के वाक़यात बयान किए गए, और बाद रवायतों में आता भी बयान करते हैं, बाद अहले ने कलाम किया कि अल्लाह के रसूल सिद्दीक अकबर जब बाजू में बैठे थे, बार बार देखते नबी अलैहिस्सलाम, बार बार देखते। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर क्यों इतनी बार बार देख रहा है? ऐसे आपको देखते, जब अल्लाह के रसूल उनको देख लेते तो निगाह नीची कर लेते, फिर अल्लाह के रसूल मशगूल होते तो फिर सिद्दीक अकबर देखने लगते। क्या है अबू बकर? अल्लाह रसूल शिव तलगा शिव तैयार रसूल, अल्लाह रसूल देख रहे हैं आप बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। अल्लाह रसूल फरमाते हाँ अभी बूढ़ा तो न होता, लेकिन शैयबतनी सूरत हूद, सूरह हूद ने हमको बूढ़ा कर दिया। तमाम अहले इल्म कहते हैं सूरह हूद की ये दो आयतें जो हैं 112 113, फस्तकिम वला तरकनू इलल लदीना ज़लमू, ये दोनों आयतें हैं जिसने नबी अलैहिस्सलाम को बूढ़ा कर दिया। फिक्र क्या वजह है? सूरह हूद मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम कौमों के वाक़यात बयान किया, नूह अलैहिस्सलाम और आखिर तक आप देखें अक्सर अंबिया के वाक़यात बयान किया। नबी की दावत, नबी का दीन पेश करना, सारी चीजें, और फिर उसके बाद उन कौमों को अल्लाह ने किन किन गुनाहों की बिना पर हिलाक को बर्बाद किया उसका तस्करा है। ये दो चीजें हैं, कौमों की हिलाकत और उसके असबाब। पूरा बयान करने के बाद अल्लाह ने फस्तकिम कमा उमिरता, ऐ नबी आप जैसे अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वैसे ही आप इस्लाम पर डटे रहें, वैसे आप इस्तिकामत इख्तियार करें। फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब मअक, और जो लोग कुफ्र शिर्क छोड़ करके आप पर ईमान लाए हैं उनको भी चाहिए कि इस्तिकामत पर डटे रहें। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि सारी कौमों के हालात बयान करने के बाद और उनकी हिलाकत की दास्तान बयान कर देने के बाद अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि फस्तकिम कमा उमिरता। क्या मतलब है? ऐ नबी आप और आपकी उम्मत अगर हिलाकत से बचना चाहती है तो इस्तिकामत इख्तियार करें। यानी ये सारी कौमें जो हजरत नूह से लेकर के हजरत ईसा तक हिलाक हुई, तबाह हुई, गुमराह हुई, बर्बाद हुई, सब का सबब ये था कि उन्होंने इस्तिकामत तरक कर दिया था। ये है मेरे भाई, फस्तकिम कमा उमिरता। आप
استقامت اختیار کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو دیکھیں استقامت اختیار کیا, استقامت چھوڑا اور ضلالت گمراہی میں گئے, اور ساری قومیں ہلاک کر دی گئی. آخر میں اس امت کو اللہ نے حکم دیا, اے نبی آپ بھی استقامت اختیار کریں اور ایمان لانے والے بھی استقامت اختیار کریں. اگر اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ, عزت کے ساتھ, سکون کے ساتھ اگر زندگی گزارنا ہے تو استقامت اختیار کریں. وَلَا تَطْغَوْا, خبردار تطغوا نہیں کرنا. دوستو یہی اصل میں دو معنی سمجھنا ہے. فرمایا وَلَا تَطْغَوْا, وَلَا تَطْغَوْا, آپ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, جیسے حکم دیا گیا ویسے دین پر قائم رہیں. وَلَا تَطْغَوْا, آپ تطغوا نہ کریں. رب العالمین نے ایک تو استقامت کو حکم دیا اور دوسرے استقامت کو ختم کر دینے والے چیزیں اور جو انسان کو استقامت سے ہٹاتی ہیں ان چیزوں کا بھی بیان کر دیا. یہی دو چیزیں سمجھنا ہے. استقامت کیسے ہمارے اندر آئے اور استقامت سے ہٹانے والی چیزیں اور استقامت ختم کر دینے والی چیزیں کون ہیں. اللہ نے ان دونوں آیتوں کے اندر دونوں چیزیں بیان کر دی. پہلے استقامت سمجھ گئے, کہتے ہیں لزوم الطاعت. اللہ اس کے رسول نے اللہ نے جو دین دیا, رسول نے جو شریعت آپ کے سامنے پیش کی, آپ نے اس کو پسند کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, تو اب آپ اسی پر ڈٹے رہیں. آپ کسی چیز کی بنا وجہ سے ان چیزوں کو ترک نہ کریں. یہ ہے اسلام پر ڈٹنا, اسلامی تعلیمات پر آپ ڈٹے رہیں. استقامت کے پہلے اسباب سمجھ لیں. نمبر 1, یہ استقامت کے لیے سب سے پہلے دوستو دعا کرنا چاہیے. سب سے پہلے دعا کریں دوستو. اور خیال نہیں کیا ہوگا ہمیشہ کیا دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم, استقامت. ذرا آپ نے کبھی غور کیا, ماشاء اللہ ابھی ہم میں سے ہر ایک نے عصر کی نماز پڑھی. کچھ بھائیوں کو اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرض کے ساتھ سنت کی بھی توفیق دی ہوگی. پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے ہوں گے. جتنی رکعت دوستو آپ نے پڑھی ہے, ہر رکعت میں آپ نے دیکھیں صورتیں تو بدلتی جاتی ہیں, لیکن ابتدا ہوتی سورۃ الفاتحہ سے. اگر کسی نے 4 رکعت ظہر کی نماز, عصر کی نماز پڑھی اور 4 رکعت پہلے سنت پڑھ لی, 8 رکعت ابھی 8 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگ کر کے آئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگی. تو سب سے بڑی چیز ہے دوستو استقامت کی دعا کرنا. اور غالباً ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن ابزا, یہ کہتے ایک دن میں نے دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, برابر نبی علیہ السلام صبح شام کہتے تھے, دعا پڑھتے تھے. دعا کیا تھی؟ اصبحنا علی ملت الاسلام, اصبحنا علی الاسلام, واصبحنا علی کلمۃ الاخلاص, اصبحنا علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اصبحنا علی ملت ابراہیم خلیل اللہ وما کان من المشرکین. دوستو سب سے بڑی دعا صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں, ان میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لے, استقامت مانگیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ استقامت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دے گا. معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا, گرچہ تھوڑا سا دیر میں دے لیکن دیتا ضرور ہے.
ذرا سوچے سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صبح کوئی شام ایسے نہیں ہوتی تھی جس میں آپ نہ دعا کمائے اللہ اصبحنا علی ملت اصبحنا علی ملت الاسلام علی الاسلام واصبحنا علی کلمۃ الاخلاص لا الہ الا کلمہ اخلاص اصبحنا علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم صبح و شام کرتے ہیں اسی طور طریقے پر جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں آئے ہوئے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے. اسمعنا یا امسینا، صبح ہے تو اسمعنا کہیں اور شام ہے تو امسینا علی الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی ملت ابینا ابراہیم. اور چوتھا کلمہ ابراہیم علیہ السلام جو کلمہ لے کر کے آئے تھے، جو ملت لے کر کے آئے تھے، ایمان و عمل، جس کے لیے آگ میں جانا پڑا تو ڈال دیے گئے، ہجرت کرنا پڑا ہجرت کر کے ساری قربانیاں دی تھی جس دین کے لیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہماری صبح شام بھی ویسے ہو جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی ہوتی تھی. یہ دعا ہونی چاہیے، یہ دعا یاد کر لیں. پھر آپ حضرات نے سنا ہوگا اگر کوئی مرد مومن صبح شام ہوتے ہوئے تین مرتبہ پڑھ لی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے روزانہ صبح شام تین مرتبہ پڑھ لیا مرنے کی دیری ہے، ورنہ اللہ سیدھے اس کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا. انسان استقامت کو سمجھے کتنی بڑی استقامت ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے. بہرحال میرے بھائیو دعا کرنی چاہیے. نمبر 2 5 وقتہ نماز اور نوافل کا اہتمام. ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں بہنوں سے کیا استقامت کی توقع کر سکتے ہیں جو رمضان میں نماز پڑھ لیے 11 مہینے نماز کی چھٹی کر لی. پیٹ کے لیے تو کمپنی میں 11 مہینے ڈیوٹی کرتا ہے، 1 مہینے چھٹی کرتا ہے. اور بے ایمان جنت میں جانے کے لیے 11 مہینے کی چھٹی اور 1 مہینے نماز پڑھتا ہے. کم وقت. سوچو، شرم کرنی چاہیے. ارے پیٹ کے برابر بھی تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت نہ ہو. ذرا سوچو، ہفتے میں 6 دن ڈیوٹی کرتا ہے تو 1 دن چھٹی کرتا ہے، لیکن آدمی ہفتے میں اللہ نماز صرف 1 دن پڑھتا ہے جمعے کی، اس کے لیے پورے ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا. اور ذرا زیادہ سمجھائیں تو کہتے ہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں، اللہ مالک آپ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اے بھائی ذرا سوچو کیسے ہمارا دین بچے گا جب تک نماز نہیں نماز پڑھیں گے. 24 گھنٹے میں جتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے، ہر رکعت میں آپ دعا کریں گے میرے بھائی کیا اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز کے اندر دعائیں الگ، سلام پھیرنے کے بعد دعائیں الگ ہوگی. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا استقیموا استقیموا استقیموا. سنن ابن ماجہ کی روایت بسنت صحیح. استقیموا استقیموا. اے لوگو استقامت اختیار کرو. کیا مطلب؟ اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہو، شریعت پر ڈٹے رہو. کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری پر، قرآن و حدیث نے جو کچھ کہا اس پر تم ڈٹے. استقیموا استقیموا. ڈٹے رہو ڈٹے رہو. آگے بڑا پیارا وَلَن تُحْصُوا. بعض اہل علم نے اس جملے کا ترجمہ کیا کہ اگر تم استقامت اختیار کر لیے تو اللہ اتنا اجر دے گا کہ کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا. میرے بھائی وَلَن تُحْصُوا. اے لوگو تم استقامت سیدھے چلو، صرف نماز تک نہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا. کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا جگنا ہر لمحہ آپ کا اسلام کے روشن میں ہو. کیوں؟ نبی علیہ السلام کتنی پیاری دعا پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل، بہت سارے احمد بن حنبل نقل کیا اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں ایسا بنائیں
اللہم اجعلنی کا اسلام اللہ تعالیٰ احینی بالاسلام وامتنی فی الاسلام، اللہ تعالیٰ میری موت آئے تو اسلام پر آئے، زندہ رہے تو اسلام پر ہیں، اے اللہ سوئے تو اسلام پر سوئیں، اٹھیں تو اسلام پر۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے اللہ اکبر، انسان ہر قدم پر اسلام اپنا لے، دین اپنا لے، اسی چیز کا نام ہے استقامت۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، اے لوگو استقیموا، استقامت اختیار کرو، ولن تحصوا واعلموا، اے لوگو یاد رکھنا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، 24 گھنٹے میں سب سے خیر و برکت والا عمل اور دین پر قائم رہنے والا استقامت والا عمل، اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے والا عمل سب سے بڑا کوئی کر سکتا ہے تو 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، پھر وَاسْتَعِينُوا، سب سے وَلَن تَسْتَطِيعُوا وَاسْتَقِيمُوا، اے لوگو ان خیر اعمالکم الصلاۃ، اللہ نماز کی پابندی ہو۔ تو اگر ہم نماز کی پابندی ہم کریں تو ضرور انشاءاللہ ہمیں استقامت نصیب ہوگی۔ اور پھر میرے بھائی بڑی فضیلت کی چیز ہے، خاص طور سے باجماعت نماز کی پابندی کریں۔ اگر باجماعت نماز کی پابندی کریں گے مسجد میں جا کر کے آپ لوگ، تو مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان سے اگر کوئی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو مسجد سے جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچا لیں گے۔ شیطان کے شر سے بچنا ہے تو مسجد سے جڑ جاؤ۔ علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمساجد، اگر تمہیں شیاطین سے بچنا ہے، چاہے شیاطین انس ہو یا شیاطین جن ہو، اگر تمہیں شیاطین سے بچنا ہے، ان کے مکر و فریب سے، تو 3 علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والمساجد، جمعہ جماعت اور مسجدوں سے جڑ جاؤ، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا۔ میرے بھائی دعا کرو نماز کی پابندی ہو۔ نمبر 3، میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں استقامت نصیب ہو تو جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، حکم آ جائے، وہاں گردن جھکا کر کے ہم قبول کر لیں، وہاں ٹال مٹول نہ کریں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ سورۃ النساء کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے اگر وہ کر گزریں، وہی کریں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر میں ان کلمہ پڑھنے والے کہوں اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو لوگ کہیں نہیں بھائی جان بڑی پیاری ہے، ہم کیوں اللہ کے لیے قتل کریں، تو اللہ ظلم ہمارے اوپر کر رہا ہے کہ ہم کو یہی کہیں گے اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو۔ یہ نہیں سوچے کہ وہ ظلم نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر اس پر عمل کر لیں، نصیحت قبول کر لیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے دین پر قائم رہنے کا بہت بڑا سبب بن جاتا۔ مصور کھینچو نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے بھائی دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم جہاں آ جائے وہاں ہم گردن جھکا دیں۔ اس بچی کا واقعہ ذرا یاد کریں، اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، تب بڑا طویل واقعہ ہے، پورا ہم بیان نہیں کر سکتے بھی، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں، اور کہتے ہیں صورت احزاب کی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو آئی ہے نا اطاعت والی سورہ احزاب میں، اسی کے بارے میں مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ پوری آیات جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک بچی ذرا دیکھیں ذرا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اجر و ثواب دیں گے اور ان کو استقامت ہم نصیب کر دیں گے، صراط مستقیم، مرتے دم تک سیدھے راستے پر رہیں گے۔ ذرا سوچیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہتے دستور یہ تھا کہ اگر کسی کی بچی بڑی ہوتی تھی، بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں واقعہ، تاریخ اسلام کا اللہ رسول کے زمانے کا بڑا بہترین واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دستور یہ تھا، کسی کی بچی اگر شادی کے لائق ہوگی تو سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ضرورت ہو، اللہ کے رسول اگر میری بچی قبول کر لے تو بیڑا پار، یا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں کوئی اچھا انسان ہو. آج بھی آدمی رشتہ ڈھونڈتا ہے تو کسی بڑے آدمی سے تعلق قائم کرتا ہے. تو کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کی بچی بڑی ہوئی شادی کے لائق، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے سامنے ذکر کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ قبول کر لیں گے ورنہ اچھا بتائیں گے. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. مدینے میں سب سے ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جلیبیب ان کا نام تھا، بالکل ٹھنگنے چھوٹے کٹ کے. اللہ اس نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ مجھے تو نہیں، جلیبیب سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. بتانا ہی چاہتا ہوں، دیکھو اللہ کا رسول جو حکم دیا اس کے مان لینے میں خیر ہے. اللہ اکبر، اسی میں خیر ہے. اللہ اکبر. تو جلیبیب سے کر دو. ابھی نکاح تو نہیں کر سکتے تھے، اللہ رسول کا فرمان ہے. کیا خیال ہے، ہمت پڑے گی اسی کی؟ اللہ کے رسول خاموش گئے. بیوی سے کہنے کہ اللہ کے رسول بلایا، کہا بھائی اللہ کے رسول نے بیٹی کا پیغام قبول کر لیا. آپ بیوی بھی پھولی نہیں سنوارے، خدا مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوئی کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی بن جائے. بہت خوش ماشاء اللہ. پھر سن لینے کے بعد لیکن اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے. ہاں وہ ناٹا کھوٹا کلوٹا مجھے مدینے کا سب سے مشق، اس کے لیے اللہ کے رسول کو اور کوئی رشتہ نہیں ملا. اللہ اکبر. بڑا ٹھکرا دی. تھوڑی دیر کے بعد جلیبیب کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا، جاؤ. جلیبیب آپ بھی گئے، نکاح شادی کرنے کے. اللہ کے رسول نے رشتہ طے کر لیا. وہاں جب گئے تو صحابی تو کچھ نہ بولے، لیکن اندر سے جو ماں تھی وہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول کو کوئی اور اچھا رشتہ نہیں ملا تھا، میری بیٹی کے لیے صرف یہ جلیبیب بھی ملا تھا جو سب سے بد شکل اور سب سے ناٹا کھوٹا چھوٹا بے یار و بدکار ہے. جاؤ واپس. جلیبیب سن لیے اور واپس ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن یہ اللہ کے رسول کی پسند تھی، اللہ کے رسول کی چاہت تھی. اگر صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اولاد اگر صحیح تربیت کر جائے تو اپنے ماں باپ کو بھی جہنم سے بچا لیتی ہے. بیوی بیٹی نے کہا، ابھی تھوڑی ہی دور جلیبیب گئے تھے، بیٹی کہہ رہی یہ میرے ماں باپ اتردون امر وسلم، آپ دونوں کی ہمت کیسے پڑ رہی کہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ پیغام ٹھکرا دیں. اللہ اکبر. یہ ہے استقامت. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ جو رسول کو حکم دے، لیکن نہیں. اللہ کے رسول فرمائے 1,40,000 نبیوں نے، کسی نبی نے داڑھی نہیں نکالی. ہمارا کردار کیا معلوم پڑتا ہے؟ کسی نبی نے داڑھی رکھی ہی نہیں. کیوں؟ 200 مسلمان ہوں گے تو شاید 50 داڑھی والے ہوں، اور بھی ان کا مذاق اڑایا جائے. اللہ اکبر. ذرا سوچو، ایک بچی اپنے ماں باپ کو کس طرح سے جہنم سے اور خیر و برکت. امی جان، والد صاحب، آپ نے کس کا رشتہ، اللہ کے رسول کا پسندیدہ رشتہ ٹھکرا دیا. کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم امرۃ ان يكون لهم الخيارۃ. اے اللہ اس کے رسول جب کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو کسی کو رد کرنے کا اختیار، سوچنے سمجھنے کا اختیار نہیں. اللہ اکبر. جب بچی نے بتایا، ماں بھی سمجھدار تھی، باپ بھی دونوں قبول کر لیا اور جلیبیب کو لوٹایا اور شادی کرا دی.
رخصت کر دی. صدیق اکبر کا قربا ولیمے کا بکرا میں دوں گا تمہیں. صدیق اکبر نے ولیمہ کروا دیا. کچھ دن زندگی گزار رہے تھے, اچانک جنگ کا اعلان ہوا, جلیبیب وہیں شہید کر دیے گئے. جنگ میں جب شہداء کے لاشیں اکٹھا کی گئی تو اللہ کے رسول فرمایا این جلیبیب, سب تو ملا لیکن ہمارا جلیبیب کہاں ہے؟ صحابہ کرام کہتے جب اللہ کے رسول فرمایا ہمارا جلیبیب کہاں ہے, ہم میں سے ہر انسان سوچتا کاش جلیبیب کی جگہ پر ہم ہوتے, اور نبی ہمارے بارے میں پوچھتے کہ کہاں ہم ہیں. این جلیبیب, کہاں ہے جلیبیب؟ کہتے ہیں ڈھونڈا گئے, یہاں گئے وہاں گئے, یہاں گئے وہاں گئے, تو ایک جگہ سے آواز آئی یا رسول اللہ جلیبیب کو یہاں 7 لاشیں پڑی ہیں, بیچ میں اس کی لاش پڑی ہے. میدان جنگ میں ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ 7 بت پرستوں کو قبر تک پہنچایا, جہنم رسید کیا, اس کے بعد یہ شہید ہو گیا. بیچ میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. کسی نے آواز لگایا یا رسول اللہ ہاں ہونا جلیبیب یہاں شہید پڑا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے دوڑے, ابو بکر دوڑ ہیں, عمر دوڑے, سارے لوگ. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جلیبیب کو اپنا بنا لیا تھا. اللہ کے رسول کہتے سارے لوگوں کو اٹھا کے رکھا گیا, جلیبیب کو پیارے نبی نے خود اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. ماشاءاللہ, قتلہم ثم قتلوہ, یہ ہمارا چہیتا جلیبیب 7 کو میدان جنگ میں قتل کیا, پھر اس کے بعد اس کو شہادت نصیب ہوئی. لے کر کے آئے اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب تک قبر کھودی نہیں گئی تب تک ان کو لے کر کے ایسے بیٹھے تھے. کہتے ہیں ہم میں سے ہر انسان تمنا کر رہا تھا کاش کہ آج جلیبیب کی جگہ پر ہم ہوتے. کہتے دفنایا گیا اور آئے, اس کی بیوہ اس کی بیوی کو خبر دی گئی, ساس سسر کو خبر دی گئی. کہتے ہیں ایک بڑا افسوس تھا, لیکن ایسے موقع پر ہم لوگوں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک اٹھایا, اللہم صب علیہ صبا, اللہ اس بیوہ پر اپنی خیر و برکت اور رحمتوں کا دروازہ کھول دے. کھول دینے بلکہ اڈیل دے اس کے اوپر رحمتوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایسی دعا نبی علیہ السلام نے کی کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے اس طرح سے اللہ نے اس رشتے میں برکت دی. کیوں؟ ایک بچی نے پیارے نبی کا حکم نہیں ٹھکرایا. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں, اللہ رسول تو کسی کو اختیار نہیں اس کے اندر اپنا کچھ اپنی زبان درازی کرے, اس کو ٹھکرائے. تو دوستو اگر استقامت چاہیے, بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ زندگی گزر گئی, اس عورت کو اتنی برکت سے نوازا, اتنی عزت دیا کہ اس کے گھر کے اوپر سے دھواں کبھی ختم نہیں ہوا. کیا مطلب ہے دھواں ختم نہیں ہوا؟ یعنی اتنے مہمان آتے تھے, اتنے چاہنے والے ہو گئے تھے, محبت کرنے والے, ہر وقت 24 گھنٹے کھانا پکتا رہتا تھا, دھواں اڑتا رہتا تھا. ہم میں سے پورے مدینے رخ تمنا کرتے کاش نبی نے جو اس کو دعا دی تھی کاش ہم کو دعا مل گئی ہوتی. یہ اس بات پر ذرا سوچیں, اللہ کے رسول کا اللہ کو اس کے رسول کا فیصلہ جب آ جائے تو وہاں ٹھکرانا نہیں چاہیے. استقامت کا تقاضا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے میرے بھائیو, کتاب و سنت کی اتباع ہونی. کیا اگر استقامت چاہتے تو کتاب و سنت کی اتباع. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, کتاب و سنت کی اتباع ٹھان لیں, ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے فرمایا. اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا. کیا ہے میرے بھائی, سب کچھ تو ہے اور ہم اس کے چھوڑنے میں کامیابی سمجھتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. امام قرطبی اور بہت سارے اہل نقل کیا, اور قرآن مجید سورۃ مومنون کے سورۃ نور کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ بڑی عجیب آیت ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کرم کرتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ,
جس نے اللہ کے اطاعت کیا، رسول کے کیا، تقوی اختیار کیا اور خشیت اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں جن کو اللہ دنیا میں کامیاب رکھے گا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ دعا کرو چاروں چیزیں نصیب ہو جائیں۔ ہاں، چار چیزیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، رسول کے اطاعت، اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت، وَيَخْشَ اللَّهَ، خشیت اور تقوی۔ کیا چیز ہے؟ عمر ابن الخطاب کا دور تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہی پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہی سب کچھ تھا عمر ابن الخطاب کا، مسجد میں بیٹھتے تھے، مجلس جمی ہوئی ہے، ایک آئے دہقان، دہقان کہتے ہیں کسان کو، کسان سمجھتے ہیں نا، کھیتی باڑی والا، اور گورا چٹا بالکل خوبصورت۔ عمر ابن الخطاب کے سامنے سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان آنے کے بعد وہ دہقان آیا، روم کا رہنے والا، روم کا کوئی زمیندار تھا بیچارہ، روم کا زمیندار تھا اور بڑا زبردست عقل مند، آیا کھڑا ہو گیا، السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ عمر بن الخطاب نے توجہ کی، ہوگا کوئی، اپنا جاری رکھے، جیسے بات ختم کی کھڑا ہو گیا، اے لوگو، میں روم کا رہنے والا زمیندار ہوں، اور ایک عرصہ ہوا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، امیر المومنین کہاں ہے، مجھ سے ملاقات کرنا چاہے۔ لوگوں نے ہاں امیر یہ بھائی بیٹھے ہوئے، یہ امیر المومنین، اوہ ماشاء اللہ، ہے بیٹھے ہوئے امیر المومنین، ارے یہ امیر المومنین ہے۔ ہاں، وہ سوچ رہا تھا ہمارے رومی بادشاہ کی طرح کوئی اب محل ہوگا اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوں گے، کچھ باڈی گارڈ ہو، یہ امیر المومنین ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا۔ کہا کہ یا امیر المومنین انا اسلم، تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھا ہوں، اور آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور اب مزید ہم کو اسلام سکھلائیں۔ اس طرح سے کہا۔ عمر بن الخطاب نے کہا حل لک شأن، بھائی ہم نے تو کسی کو وہاں نہیں بھیجا تھا، ابھی تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ کوئی تمہیں بتایا کیسے پہنچے؟ تم نے پڑھا؟ کہا نہیں، الحمدللہ، نہ ہمیں کوئی استاد ملا، نہ کوئی پڑھایا، نہ کچھ نہیں، بلکہ میں زمیندار آدمی ہوں، میں مسلمان۔ کہا کیسے مسلمان؟ کہا بڑی بہترین داستان میری ہے مسلمان ہونے کی، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہاں، بہت بڑا معاملہ ہے کیا؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا، صحیفہ ابراہیم، ہمارے پاس بہت ساری کتابیں، میں سب کا مطالعہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ زمیندار ہوں، ہزاروں بیگھہ زمین، ایکڑ زمین ہے، اور کاروبار کرتے رہتے ہیں، ہم نگرانی کرتے ہیں اور بیٹھ کے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کہیں تورات مل گئی، کہیں انجیل مل گئی، کہیں زبور مل گئی، اور مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ کہا کہ ماشاءاللہ، تو کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے یہاں کچھ مسلمان قیدی تھے جیل میں۔ کہنے لگا ایک دن میں جیل کے قریب سامنے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک قیدی سورہ نور کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے تلاوت کی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا کہ دنیا میں سب سے سچا دین اسلام ہے، اور بغیر کسی کے کہے ہوئے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا آخر کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے ساری آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ساری آسمانی کتابیں پڑھی جتنی ہم کو مل گئی، اور ساری زندگی گزر گئی، ہر میں نے پڑھا ہے، لیکن ہزاروں صفحات جو کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ سارے چیزیں بیان کی گئی تھی قرآن پاک کے، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ رکھ دیا۔ اللہ کاش کہ مسلمان پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے۔ کہنے لگا جتنی آسمانی کتابیں تھیں، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ کہا کون سی آیت ہے؟ کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، وَيَتَّقِهِ، اور تقوی اختیار کیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور خشیت اپنے اندر پیدا کی، اللہ تعالیٰ سے کا تقوی اختیار کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہیں۔ کہا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ اکبر،
بات کیا چل رہی تھی دوستو؟ اگر ہم چاہتے ہیں استقامت اللہ نصیب فرمائے تو جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے نصیحت کی جائے، نصیحت قبول کرنے والے بن جاؤ، نصیحت کرنے والے کے گلے نہ پڑ جاؤ، حجت بازی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو اس کو۔ کہا کہ امیر المومنین، اس کا مطلب وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا۔ کس پر عمل کیا؟ اللہ کی کتاب پر۔ اور وَرَسُول، اور جس نے رسول کی سنت، رسول کا طریقہ، رسول کی سنت کو اپنایا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 وَيَخْشَ اللَّهَ، اور پچھلی زندگی میں اگر کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں تو کو یاد کر کے رب کے سامنے روتا ہے اور گڑاتا ہے۔ اللہ شیطان فلاں موقع گناہ کروا دے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ نمبر 3 نمبر 4 وَيَتَّقِهِ، اور آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیں امیر المومنین، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ، نمبر 1 جس نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، نمبر 2 جس نے نبی کی سنت کو اپنایا، نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کوتاہیوں کو یاد کر کے پچھلی زندگی پر روتا ہے، یاد کرتا ہے، روتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ کیوں بھائی؟ پچھلی زندگی کو یاد میں پتہ نہیں کیا یاد کر کے ذرا رویا کرو، دعا کرو نصیب فرمائے۔ امام حضرت ابو ایوب انصاری اور بہت کئی صحابہ کرام کے اقوال ہمیں ملے، ذرا غور سے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں، جس میں خاص طور ابو ایوب انصاری اور دوسرے صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی گناہوں کی برکت سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ہے کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کی برکت سے جنت میں جائیں گے اور نیکیوں کی نحوست سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو عجیب سی بات تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تو لوگ ارے اب الٹا کہہ رہے ہیں۔ کہا کیا الٹا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو غلط کہہ دیا کہ کچھ لوگ اپنے نیکی کی نحوست سے جہنم میں اور برائی کی برکت سے، گناہ کے برکت سے جنت میں جائیں گے۔ کہا میں ہوش حواس میں ہوں۔ بولا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہا پھر وہی بات الٹا تو کہہ رہے ہیں، آدمی نیکی کے برکت سے جنت میں جائے گا اور برائی کی نحوست سے جہنم میں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو الٹا کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں بھائی صحیح ہے، ذرا سنو۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کے علم ذرا دیکھیں۔ کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے گناہ ایک مرتبہ کیا۔ کتنا کیا؟ ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، لیکن زندگی میں جب وہ گناہ یاد کرتا ہے تب جب یاد کرتا ہے تب رب کے سامنے روتا ہے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دینا، اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا۔ کہا کہ اللہ کے بندے میں صحیح کہہ رہا ہوں، گناہ 3 مرتبہ کیا اور توبہ استغفار، اس گناہ کو یاد کر کے رب کے سامنے زندگی میں ہزاروں مرتبہ رویا۔ شاید گناہ نہ کیا ہوتا تو اتنا اللہ کے سامنے وہ نہ روتا۔ کہا یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہ کی وجہ سے کہاں چلے جائیں گے، لیکن گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوستو، جب بھی انسان کو اپنی کوتاہیاں لغزشیں یاد آئیں، انہیں کہ میں نے توبہ کر لیا ہے، توبہ کر لیے ہیں لیکن پھر بھی یاد کر کے ذرا توبہ جتنی مرتبہ یاد آ جائے گناہ اس سے توبہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کریں۔ اللہ یہ غلطی شیطان نے کروا دیا تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اور نیکی کے نحوست سے کہتے، کہا نیکی بہت کیا لیکن اس کے دل میں کبر، غرور، گھمنڈ، ریاکاری آ گیا تو وہی ریاکاری اور غرور گھمنڈی اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ میرے بھائی بات تو بہت عجیب سی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہ کی برکت سے کہاں گئے؟ جنت میں، اور نیکیوں کی نحوست سے کہاں گئے؟ وہ جہنم میں۔ ہے تو بات بڑی عجیب سی، لیکن تفصیل اگر سن لیں حضرت ابو ایوب انصاری اور صحابہ کرام نے طریقہ بتایا تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان گناہ ایک مرتبہ کرتا ہے، لیکن توبہ گناہ ایک مرتبہ کرتا ہے لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو ہزاروں مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ زمیندار نے
अमीरुल मोमिनीन वमन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह की किताब पर अमल किया, नबी की सुन्नत पर अमल किया, वयख्शल्लाह, और अल्लाह ताला से पिछले जिंदगी में जो कुछ किया है उसको याद करके खशियत, डरता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा इस्तिगफार करता है, वयत्तकी, और अगली आने वाली जिंदगी में अपने आप को गुनाहों से बचाता है, फउलाइका हुमुल फाइजून, फिर ये कामयाब हुआ। ये है मेरे भाई और बहनों नंबर 5 इस्तिकामत। दोस्तों कुछ याद है कि हम बोलते जा रहे हैं, रह गई बात वहीं? कुछ याद है? बाद में अगर सवाल करे तो जवाब दे देगा कोई, तब पता चलेगा कि सुना है कि नहीं सुना है। नंबर 5 क्या? इस्तिकामत पर कायम रखने वाले अमाल में 5वां अमल जो है, सुबह शाम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना। दोस्तों कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना, इसमें कोई कोताही ना हो, थोड़ा सा टाइम निकालें, खास तौर से अज़कार सबा और अज़कार मसा, सुबह शाम की दुआएं। क्या परेशानी है दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, 1 2 3, क्या किया? अब मस्जिद के बाहर कितनी जल्दी चला जाए, अरे बैठ कर के भी थोड़ी देर अगर अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनश साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह, कितनी बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों बहनों। थोड़ा सा टाइम, पूरे कुरान मजीद को जरा देखें, खास तौर से सुबह शाम कसरत से जो दुआएं की जाती, जिक्र और अस्कार, ये हर फितने मुसीबत से बचाने का और इस्तिकामत का बहुत बड़ा जरिया है। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, ऐ नबी हम अच्छी तरह से जानते हैं ये आपके दुश्मन, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान, आपके दुश्मन जो तरह तरह के बिल पास करते रहते हैं आपके खिलाफ, आपके साथियों के खिलाफ बड़े बड़े करारदाद पास करते रहते हैं और आपके खिलाफ, आपके मिटाने की सैकड़ों किस्म की कोशिशें करते रहते हैं। वो जितना प्लान आपको ख़त्म करने के लिए आपके खिलाफ बना रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, किसी से गाफिल नहीं है। आप टेंशन ना लें। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका, हम अच्छी तरह से जानते हैं इनकी बातें सुन करके आपका दिल जरा तंग होता है, घुटता है, आप परेशान होते हैं। आप ये ना समझे हम गाफिल हैं, हम सारी हरकतें उनकी देख रहे हैं। आप हमको छोड़ दें, आप फिलफौर क्या करें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। क्या ख्याल है भाई? हम सुनते रहते हैं, अरे बिल पास हो गया तो हमारा क्या होगा, वो तो अल्लाह जानता है क्या होगा। अभी आपका काम है अल्लाह ताला का जिक्र करें सुबह शाम। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनश साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल, मरते दम तक आप। तो दोस्तों सुबह शाम अगर करते रहें, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सद्दिदू वकारिबू वस्तईनु बिलगदवति वर्रौहति वशैइन मिनद्दुल्जा। ऐ लोगो, अगर तुम इस्तिकामत चाहे तो सद्दिदू वकारिबू, अगर तुम चाहते हो कि दीन पर कायम रहो, इस्तिकामत नसीब हो, तो ऐसा करें, चलते रहें, कोशिश करते रहें, अमल करते रहें। और ख़ास तौर से वस्तईनु बिलगदवति वर्रौहति वशैइन मिनद्दुल्जा, 3 औकात ख़ास तौर से अल्लाह ताला को याद करें। नंबर 1 सुबह शाम और रात की कुछ तारीकी में। अगर इस वक्त अल्लाह ताला को याद करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हें इस तरह सद्दिदू वकारिबू वअबशिरू, सीधे चलते रहो, कोशिश करते रहो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दीन पर कैसे कायम रखे, कैसे डटे रहो, इसके लिए तुम्हें चाहिए कि खूब कसरत से सुबह शाम और रात की कुछ तारीकी में, सुबह होने के पहले पहले खूब कसरत से अल्लाह ताला को याद करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ज़रूर कामयाबी नसीब करेगा। टाइम ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। सवाल ये तो है
اسباب. اب تھوڑے بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں بتا دیں جو استقامت کو ختم کر دینے والی ہیں. اپوزٹ. ابھی تو بتایا 5 اسباب کیا ہے جس سے استقامت. اور اب 2 چیزیں وہ 2-3 چیزیں وہ بتا دیتے ہیں جس سے استقامت ختم ہوتی ہے. استقامت کی راہ یعنی کی راہ میں رکاوٹ کیا بنتی ہے، اس کی بھی کئی چیزیں ہیں بڑے اختصار کے ساتھ تاکہ کچھ سوال ہو تو ہم. نمبر 1 دوستو یا ہمارے مائیں بہنیں جو ہیں بچیاں ان کو بھی چاہیے یہاں جانے کے بعد اس صورت ہود کی جو آیت میں نے پڑھی ہے 2 آیتیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا اور اس کے بعد 112 113 اس کا ضرور مطالعہ کریں. استقامت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں آیت استقامت کو حکم دیا اور استقامت کو ختم کر دینے والی 2 چیزیں اور بیان کی ہیں. ایک ہے ولا تطغوا اور دوسری ولا ترکنو. جانے کے بعد دیکھیے قرآن مجید ولا تطغوا ولا ترکنو یہی 2 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورت اس میں استقامت کا حکم دیتے ہوئے کہ ساری قومیں نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی قومیں استقامت چھوڑی اور استقامت سے ہٹنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئی ان کے اندر 2 چیزیں تھیں. انہوں نے ولا تطغوا اور ولا ترکنو یہ 2 جملے ہیں دونوں آیتوں میں 212 میں تطغوا اور 13 میں ولا ترکنو. یہی 2 چیزیں بڑے اختصار کے ساتھ سمجھ حالانکہ کافی تفسیر ہے اختصار کے ساتھ. ولا تطغوا نہیں کرو. اللہ نے کیا فرمایا آپ استقامت پر رہیں آپ اور ایمان والے تطغوا نہ کریں. تطغوا کیا ہے؟ تطغوا ہے طغیان سے. پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں مصدر کو روٹ کیا کہتے ہیں بھائی روٹ ورڈ کچھ بولتے ہیں روٹ ورڈ. ہاں ماشاء اللہ بچے. کیا ہے طغیان ہے. کیا طا غین یا الف نون یہ ہے اس کا روٹ ورڈ. کیا مطلب ہے طغیان؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں اردو بولتے ہیں طغیانی سمندر میں بڑی طغیانی ہے. کیا مطلب؟ سمندر کی جو حد ہے پانی زیادہ آ جائے سمندر جب اوور ہو جاتا ہے پانی باہر پھینکتا ہے لہریں آ جاتی اس کو کیا کہتے ہیں طغیانی ہے. میرے بھائیو ذرا یاد رکھو اگر استقامت چاہتے ہو تو یہ 2 چیزوں سے بچنا ہے. ایک طغیانی سے اور دوسرا ولا ترکنو رکون سے. آپ نے طغیان کا مطلب سمجھ کے حد سے تجاوز کرنا. یہ بوتل ہے نا یہ کتنے پانی سے ہیں بھائی 500 200 250 بھریں گے تب کیا ہوگا؟ عقل مند سمجھائیں گے بیوقوف سمجھے جائیں گے. یہ طغیانی. ولا تطغوا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی آپ ڈٹے رہیں دین پر جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا. ولا تطغوا خبردار اس سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ نے حکم دیا قرآن میں نبی نے حکم دیا صحابہ نے حکم دیا کہ محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا خوشی منانا شکر ادا کرنا. ہم نے کہا ماتم بھی کرنا کالے کپڑے بھی پہن لینا سینہ بھی پیٹ لینا اور جلوس بھی نکالنا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور اس کو ماتم کا مہینہ سمجھنا شکر گزاری کا مہینہ نہیں سمجھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی ولا تطغوا یہ ہے طغیانی حد سے بڑھ جانا. یہیں سے استقامت ختم ہوتی ہے. جیسے استقامت چھوڑنے پہ ختم ہوئی ایسے ہی آگے بڑھ جانے سے بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اسلام میں جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقرر کر دیا ہے رسول نے جتنا بتا دیا اتنا ہی عمل کریں گے تو کیا ہے بھائی یہ استقامت.
اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا وہ؟ تو یعنی اسی کو کہتے ہیں بدعات اور باپ دادا کا رسم و رواج. دیکھا ماشاء اللہ آسانی سے تھی, انسان مر گیا, نہلاؤ دھلاؤ کفناؤ قبرستان میں جا کے دفناؤ دعا کرو, اب اس کے بعد ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو. لیکن ہم کہتے نہیں, دفنائیں گے بھی, کفنائیں گے بھی, لٹائیں گے بھی, تیجا بھی کریں گے, 40واں بھی کریں گے, پھر برسی بھی کریں گے, اور پھر مردوں کی عید رجب شعبان کے مہینے میں گھر کو صفائی کریں گے کہ روحیں آتے. دیکھیں اسی کو کہا جاتا ہے ولا تتقوا. جہاں انسان تتقوا میں آیا وہیں عقیدے میں عمل میں بدعت شروع ہو جاتی ہے. حقیقت خرافات میں ایک ہو گئی, یہ امت روایات میں ہو گئی. یہ ہے ولا تتقوا. سب سے بڑی چیز حد سے تجاوز کرنا. اللہ تعالی جتنا حکم دیا, آ گیا محرم, اللہ صبح 10 تاریخ کا روزہ رکھو. پھر وفات پانے ایک سال پہلے کیا فرمایا؟ یہودیوں کی مخالفت صوبو کم رہو یومن و بعدہ یومن. شکر گزاری کا ایک مثال میں نے دی. لیکن آگے چل کر کے خوشی کا جو مہینہ تھا اس کو ماتم کا مہینہ بنا لیا گیا, اور سینہ پیٹنے کا. یہ ہے اصل میں ولا تطغوا. سب سے پہلے ساری استقامت کو ختم کرنے والا پہلا عمل کیا ہے؟ ولا تطغوا. نمبر 2 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. گنہگاروں نافرمانوں کی طرف خبردار رکن نہیں کرنا. رکون کیا نہیں کرنا؟ رکون. ولا ترکنوا. رکون کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے نا, ہاں نظر آ رہے نا, ایسے کہہ دیں پلٹ دیا, ایسے کہہ دیں الٹ دیا, ایسے کیا کیا رکون ہے نا, اور ایسے کر دیا پلٹ دیا, اور ایسے کر دیں تھوڑا سا. اس کو کہا جاتا ہے رکون. اس کو کہتے تھے جھک جانا, جھکا دینا, اور ایسے کہتے تھوڑا سا جانا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. یہود نصارا برائی کرنے والے, گناہ کرنے والے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی طرف ذرہ برابر جھکا نہیں کرنا. اگر اب ذرا دیکھیں, اسی لیے ایک بڑی بات امام حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے پورا اسلام 2 لا کے درمیان ہے. 2 لا آگئے نا, فاستقم کما امرت ولا تطغوا ولا ترکنوا. 2 لا آ گئے. کہتے پورا صراط مستقیم اور استقامت 2 لا کے درمیان ہے. ایک لا ہے لا تطغوا میں, اور دوسرا لا ہے ولا ترکنوا میں. الحمدللہ مائیں بہنیں بچی اچھے سمجھتی ہیں, تم لوگ زیادہ سمجھ لیتی ہیں الحمدللہ. سمجھ گئے نا, ولا ترکنوا. یہ بڑی پیاری بات, کتنی حکمت کی بات کہی. کہتے ہیں امام حسن بصری پورا صراط مستقیم 2 لا کے درمیان ہے. ایک لا لا تطغوا کا ہے, اور دوسرا لا ولا ترکنوا کا ہے. میرے بھائی اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تطغوا یعنی اگر پہلا لا ولا تطغوا حد سے تجاوز نہ کرو, تو کہتے ہیں عقیدے میں, عمل میں, گفتار میں, کردار میں بدعات کا انبار لگ جائے گا. اور جہاں بدعات آتی, سنت و بدعات کہیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حدیث میں ہے جہاں لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں وہاں سے سنت اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی سنت کو اٹھا لیتا ہے. پورا معاشرہ کفر و شرک میں رہ جائے گا. اور دوسرا ولا ترکنوا, جب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ والیہ ینیب والیہ متاب والیہ اناب. مومن اگر چاہتا ہے کہ اللہ استقامت اختیار کرے, اپنے دکھ میں درد میں کس کی طرف جھکے؟ خوشی میں غمی میں. اگر خوشی ہے تو الحمدللہ, اور غمی ہے تو انا للہ. اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کے برے حرام کار یہود نصارا مشرکین بت پرست اور گنہگار بے ایمانوں کی طرف جھکنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے آپ کو محروم کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر پہلا لا تطغوا پر عمل کیا تو عقیدے عمل میں بدعتی ہو جاؤ گے, سنت سے محروم ہو جائے.
सिरात मुस्तकीम से भटक गए। और वला तरकनू पर अगर अमल करने लगोगे, रुकून होगा, तो दीन ही छोड़ करके तुम गैरों की तरफ माइल हो जाओगे। वदों में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद, तुम्हारा किरदार ये हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बहुत ही ज़रूरत है कि समझें कि आज जितनी बिदात, जब भी दुनिया के अंदर इस्तिकामत ख़त्म हुई तो या तो तुग़यान की वजह से या रुकून की वजह से। दुआ करो अल्लाह ताला इन दोनों बुराइयों से हम लोगों को बचाए। ये बड़ी बातें थी, लेकिन शायद वक्त ख़त्म हो गया है और कबल इसके कि कोई हाथ उठाए उसको ये बात रोक देते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। और इस्तिकामत के लिए कम से कम दो चीज़ों से बचना है। एक तो वला ततगौ और वला तरकनू से बचना है, और नंबर 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू होना है। जो 5 आमाल हमने बताया, और बहुत सारे आमाल हैं जिसकी बिना पर इंसान इस्तिकामत नसीब फरमाता है। और कम से कम इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें, अस्बहाना अला मिल्लतिल अलल इस्लाम। हाँ, जो अब्दुर्रहमान बिन अब्दा के हदीस कि अल्लाह से दुआ करते अला मिल्लतिल, 4 थी ना, पहले अलल इस्लाम, दूसरा कलिमतुल इखलास, तीसरा दीन नबीना, और नंबर 4 वाला मिल्लत अबीना इब्राहीम कान मिनल मुशरिकीन। हाँ, इब्राहीम की मिल्लत पर दुआ मांगते, कभी शिरक और बिदात से उन्होंने समझौता नहीं। यहाँ तक कि बाप को भी छोड़ दिया लेकिन तौहीद नहीं छोड़। हम क्या कहते हैं, अरे भाई क्या बताएं, अगर ये छोड़ देंगे, बिदात रस्म नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम सिले रहमी का भी हुक्म देता है ना, यानी अल्लाह की नाफरमानी करके सिले रहमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए रिश्तेदारों को नाराज नहीं कर सकते। यही से बिगाड़ पैदा होता है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।